ہارون الرشید جو خلیفہ تھا، قاتل تھا 7ویں امام کا، اور اس کو کہہ لیں کہ عباسی خلیفہ تھا، دنیا کی بڑی حکومتوں سے میں اس کی حکومت گزری ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کا مقام تھا، یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ بعض نے لکھا خالازاد بھائی تھے، بعض نے اور بھی رشتے لکھے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، اور یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں۔ اس زمانے میں خلیفہ کا وزیر ہونا بہت بڑی بات تھی، خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہی وزیر کا ہوتا تھا، اور انہوں نے امام کے عشق و محبت میں، ولایت امام علیہ السلام میں وزارت کو ٹھوکر ماری اور سڑکوں پہ آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ساتھ بھی دینا، اور اس کی خاطر، اس ساتھ دینے کی خاطر غربت کو اپنانا، فقر و فاقے کو اپنانا۔ عزیزان گرامی، دولت جمع کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، عہدہ، منصب، دولت لٹانے والے آل محمد کے نام پہ۔ تو اب یہ وزیر تھے، ان کی مخبری ہو گئی، کچھ لوگوں کی مخبری ہوئی، وہ تقیہ کا دور تھا، بنی عباس کا دور، تقیہ بڑا سخت دور تھا، بنو امیہ کا بھی دور سخت دور تھا۔ تو اب ان کی مخبری ہو گئی کہ یہ شیعہ 7ویں امام کے چاہنے والوں میں، اور ہارون نے 7ویں امام کو زندان میں رکھا ہوا تھا۔ اب امام خود تقیہ میں ہے، یعنی کھل کے اظہار نہیں کر سکتے یہ میرا شیعہ ہے، اس کو یہ پیغام دے دوں، کیوں؟ جانتے ہیں زندان میں ہوں، جس سے کھل کے بات کروں گا اس بیچارے کو مار دیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو امام کھل کے بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایک مرتبہ جب ان کی مخبری ہوئی تو یہ چند افراد، 3 افراد 4 افراد گئے 7ویں امام کے پاس زندان میں، اور آنے کے بعد اظہار کیا، کہا کہ مولا آپ حالات جانتے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے کہا جیم، ایک حرف ادا کیا، سبحان اللہ، جیم۔ سبحان اللہ۔ جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک کے قبیلے کا نام تھا جبل، وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا، یعنی بغداد سے باہر چلا گیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرے نے امام علیہ السلام کے جیم سے جمل لیا، اونٹ پہ سوار ہوا، جہاں اونٹ لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا، وہ بھی بچ گیا۔ تیسرے تھے حضرت بہلول دانا، انہوں نے جیم سے سمجھا جنون، اب پہنچ گئے۔ اب یہ جنون لوگ سمجھ رہے تھے یہ ویسے دیوانے ہیں، حضرت بہلول دانا عشق امام میں جنون کی حد تک تھے۔